السلام علیکم۔ شہادت کے بعد پیش آنے والے واقعات۔ تاریخ اسلام میں یزید وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کی خاطر نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کو کربلا کی تپتی ریت پر بھوکا پیاسا شہید کروایا۔ شہادت کے بعد ان حضرات کے اجساد طیبہ کی ہونے والی توہین پر خاموش رہا۔ صرف اسی پر بس نہ کی بلکہ سانحۂ کربلا کے رد عمل میں اپنے خلاف مدینہ منورہ سے اٹھنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے شریعت مطہرہ کی بے حرمتی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں گھوڑے داخل کیے، ریاض الجنہ کو گھوڑوں کی لد اور پیشاب سے ناپاک کیا، اپنے ہی کلمہ گو ہزاروں مسلمان بھائیوں کا قتل عام کروایا، اپنے سپاہیوں کے ذریعے ہزار باپردہ مسلمان خواتین کی عصمت دھڑی کروائی، ہزاروں انصار و مہاجرین، تابعین، علماء اور حفاظ کرام شہید کروائے۔ بطور حکمران اگر یزید کی شخصیت اور کردار کا جائزہ لیا جائے تو وہ ایک ظالم و جابر اور فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی کے لیے انتہائی ناموزوں اور نااہل شخص تھا۔ یزید کے شخصی کردار سے متعلق حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید شراب پیتا تھا، گانے سنتا، لڑکوں اور کتوں کا شوقین تھا، بندر ریچھ وغیرہ لڑواتا، نیز دیگر منکرات شرعیہ کا بھی مرتکب کرتا۔ زیاد بن نہاد نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھروایا اور اسی طرح اپنی بے حمیت و بے حیائی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت شہید کربلا اور ان کے تمام جانثار شہداء علیہم الرضوان کے سروں کو اسیران اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس عشق بھیجا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت اطہار کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ بھجوایا اور وہاں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام بن عساکر نے منہال بن عمرو سے روایت کی، وہ کہتے ہیں واللہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ جب سر مبارک امام حسین رضی اللہ عنہ کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اصحاب کہف رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجب تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو گواہی دی تو بزبانِ فصیح فرمایا، اصحاب کہف کے واقعے سے عجیب تر میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا ہے، اور در حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نانا جان کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل و اصحاب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا۔ پھر ان کے سر مبارک کو شہر شہر پھرایا گیا۔ اصحاب کہف سالہ سال کی طویل خواب کے بعد بولے، یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر مبارک کا تن سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا اس سے بھی عجیب تر ہے۔ غرض زمین و آسماں میں ایک ماتم برپا تھا، تمام دنیا رنج و غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شہادت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن آفتاب کو گرہن لگا، ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے۔
آسمان رویا زمین روئی، ہوا میں جنات نے نوحہ خوانی کی، راہی تک اس حادثہ قیامت نما سے کام کر رو پڑے۔ فرزند رسول جگر گوشہ بطول، سردار قریش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد متکبر کے سامنے تشت میں رکھا جائے اور وہ فرعون کی طرح مسن تکبر پر بیٹھے۔ اہل بیت اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر سر مبارک اور تمام شہداء کے سروں کو شہر شہر نیزوں پر پھرایا جائے اور وہ یزید پلید کے سامنے لا کر اسی طرح رکھے جائیں جس پر وہ خوش ہو۔ اس توہین کو کون برداشت کر سکتا تھا؟ یزید کی رعایا بھی بگڑ گئی اور ان سے یہ دیکھا نہ گیا۔ اس پر اس نابکار نے اظہار ندامت کیا، مگر یہ ندامت اپنی جماعت کو قبضہ میں رکھنے کی خاطر تھی۔ دل تو اس ناپاک کا اہل بیت کرام کے اناج سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اس کے باوجود آپ نے اور آپ کے اہل بیت کرام نے صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ یہ اعلیٰ کردار رہتی دنیا تک لوگوں کو حیرت میں مبتلا کرتا رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق میں وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کے تصور سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کمال شہادت و جان بازی ہے۔ اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق و صداقت پر استقامت و استقلال کی بہترین مثال اور تعلیم ہے۔ کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں بغاوت کی ایک ایسی آندھی اٹھی جس سے یہ محسوس ہونے لگا کہ بنی امیہ کے خلاف پورا عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوگا اور حکومت تبدیل ہو کر رہے گی۔ ایسے میں اہل مدینہ کو خاموش کرانے کے لیے یزید نے مسلم بن عقبہ کی سپہ سالاری میں ایک ایسا لشکر بھیجا جس نے مدینہ منورہ میں گھس کر اتنے ظلم ڈھائے اور مسلمان کا اس قدر بے دردی سے قتل عام کیا جسے کما حقہ بیان کرنے سے بھی زبان کانپتی ہے، نیز قلم بھی اسے لکھنے سے قاصر ہے۔ احادیث مبارکہ اور اقوال علماء کرام کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ تاریخ عالم کا افسوسناک اور نادر، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فاسق و فاجر شخص کو حاکم و بادشاہ ماننے سے انکار کیا اور اپنی جان و اولاد سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے اسلام کو حیات بخشی۔ آج بھی اگر ہم اس حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرز فکر کو اپنا لیں تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بے شمار خرابیوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ ہمارے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور اپنے تمام رفقا کی قربانی دے دی اور اپنے بچوں تک کو قربان کر دیا، لیکن حق اور سچ پر قائم رہتے ہوئے اپنی بھی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی اور شہادت کا وہ رتبہ و مرتبہ حاصل کیا کہ تا قیامت ان کی شہادت کو بھلایا نہ جا سکے گا اور ان کی شان بیان کی جاتی رہے گی۔